کیا آپ جانتے ہیں شیطان انسان کو سیدھا گناہ پر نہیں لے جاتا؟ آئیے جانتے ہیں شیطان کا اصل چکر۔ شہر کے ایک کونے میں جہاں زندگی عام سی لگتی تھی، وہاں ایک جوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان کوئی برا انسان نہیں تھا، اس کے دل میں نفرت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں غفلت تھی، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے۔ ایان روز صبح اٹھتا، کام پر جاتا، دوستوں سے ملتا اور رات کو تھکا ہوا واپس آ جاتا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی یاد کم ہوتی جا رہی تھی۔ نماز کبھی ہوتی، کبھی چھوٹ جاتی، دعا کبھی دل سے نکلتی، کبھی صرف الفاظ بن کر رہ جاتی، اور شیطان ایسے ہی لمحوں کا انتظار کرتا ہے۔ شیطان کبھی سیدھا سامنے آ کر نہیں کہتا گناہ کرو، نہیں، وہ بہت چالاک ہے۔ اس دن جب ایان اکیلا تھا، اس کے دل میں ایک خیال آیا، میں تھکا ہوا ہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ صرف ایک سوچ تھی، چھوٹی سی، معصوم لگنے والی، لیکن شیطان مسکرایا، کیونکہ شیطان جانتا ہے گناہ سے پہلے سوچ آتی ہے۔ ایان نے نماز چھوڑ دی، دل میں ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا، لیکن شیطان نے فوراً دوسرا خیال ڈال دیا، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ بات غلط نہیں تھی، لیکن آدھا سچ تھا، اور آدھا سچ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ ایک عادت بننے لگی، آج نماز چھوٹی، کل دعا بھولی، پرسوں دل اور زیادہ سخت۔ ایان کے اندر کی آواز کمزور ہوتی چلی گئی۔ ضمیر نے ٹوکنا چاہا، لیکن شیطان نے اس آواز پر شور ڈال دیا، سب ایسے ہی کرتے ہیں، تم کوئی فرشتہ تھوڑی ہو، ابھی جوانی ہے۔ اور اس طرح پہلا چکر پورا ہوا۔ ایان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ پہلے قدم پر آ چکا ہے۔ ایک رات جب ایان اکیلے بیٹھا تھا، اسے اچانک بچپن یاد آیا، وہ وقت جب وہ سونے سے پہلے دعا کرتا تھا، جب ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی اور کہتی تھی، بیٹا اللہ کو کبھی مت بھولنا۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور یہی شیطان گھبرا گیا، کیونکہ شیطان جانتا ہے یاد جاگ جائے تو اس کا چکر ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن کہانی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ ایان کو اب یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آ رہا ہے۔ یہی شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بدلاؤ۔ جب بدلاؤ دھیما ہو تو انسان اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ صبح اٹھنا اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ الارم بجتا، ایان آنکھیں کھولتا، لیکن پھر آنکھیں بند کر دیتا۔ دل کے کونے سے ہلکی سی آواز آتی، فجر کا وقت ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ تیز آواز دوسری ہوتی، صرف 10 منٹ اور سو لو۔ یہ 10 منٹ روز بڑھتے گئے، اور پھر ایک دن ایان نے محسوس کیا کہ فجر کی نماز اس کی روٹین کا حصہ ہی نہیں رہی۔ شیطان نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اب گناہ جیسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ جو کام پہلے دل کو چبھتا تھا، اب وہ نارمل لگنے لگا۔ ایان کے دوستوں کا ڈیرا بھی دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ وہ لوگ جو کبھی اسے نماز کی یاد دلاتے تھے، اب بہت ہی کم ملتے ہیں۔ ان کی جگہ ایسے لوگ آ گئے جو کہتے ہیں زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، انجوائے کرو۔ اور شیطان نے اس جملے کو ایان کے دل میں پتھر کی لکیر بنا دیا۔ ہر غلط کام کے بعد شیطان ایک اور جھوٹ بولتا، بس آخری بار، لیکن آخری بار کبھی نہیں آتا تھا۔ ایان جب اکیلا ہوتا تو کبھی کبھی اس کا دل بے چین ہوتا، ایک عجیب سی خالی پن فیل ہوتا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتا، میں خوش کیوں نہیں ہوں، جبکہ میں سب کچھ کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ جواب اسے نہیں ملتا، کیونکہ جواب دینے والی آواز ایمان اب کمزور ہو چکی تھی۔ ایک دن ایان اپنے گھر کے قریب مسجد کے پاس سے گزرا۔ اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ دل نے کہا اندر چلے جاؤ، مگر شیطان نے فوراً کہا ابھی وقت نہیں، پھر کبھی۔ ایان وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور اسی لمحے شیطان جیت گیا،
کیونکہ جب دل بھلائے اور انسان منع کر دے تو اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے۔ اب ایان کے لیے غلط اور صحیح کے درمیان فرق دھندلا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں کسی کا نقصان تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ دل دیکھتا ہے۔ شیطان نے پھر آدھا سچ بول دیا اور ایان نے پورا مان لیا۔ رات کو جب ایان اکیلے کمرے میں ہوتا، اسے کبھی کبھی عجیب سے خواب آتے۔ وہ خود کو اندھیرے راستے پر چلتا ہوا دیکھتا جہاں روشنی پیچھے رہ جاتی۔ وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا لیکن اس کے قدم بھاری ہو جاتے۔ نیند سے اٹھ کر اسے پسینہ آ جاتا، دل تیز دھڑکتا، مگر صبح ہوتے ہی وہ سب بھول جاتا، کیونکہ شیطان صرف گناہ نہیں سکھاتا، وہ بھول جانا بھی سکھاتا ہے۔ ایان کی ماں نے ایک دن محسوس کیا کہ بیٹا بدل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نور نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں امی، بس تھوڑا بزی ہوں۔ لیکن ماں کا دل گھبرا گیا، کیونکہ ماں کا دل دیکھ لیتا ہے جو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اس رات ماں نے چپکے سے ایان کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو سیدھی راہ دکھا دے۔ اور یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لینا تھا۔ شیطان نے ایان کو عادت کے جال میں تو پھنسا لیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دعا بھی اپنا کام شروع کر چکی ہے۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، لیکن کہیں دور ایک چھوٹی سی روشنی بھی جل چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایان کے دل پر جیسے ایک پردہ سا پڑنے لگا تھا۔ وہ پردہ جو پوری طرح اندھیرا ہوتا ہے، نہ روشنی، بس ایک بے حسی، اور شیطان کو اسی بے حسی کی تلاش ہوتی ہے۔ ایان اب گناہ کرتے ہوئے گھبراتا نہیں تھا۔ جو کام کبھی دل کو چبھتا تھا، اب اس پر اس کا ضمیر خاموش رہتا تھا۔ یہی تو شیطان کی کامیابی ہوتی ہے، جب انسان خود کو ہی سمجھانا بند کر دے۔ ایک دن ایان اپنے کام سے دیر سے واپس آیا۔ رات کا سناٹا تھا، گھر میں سب سو چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، لائٹس بند کیں اور بستر پر گر سا پڑا۔ اس وقت اچانک اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آئی، ایک ایسی چیز جس سے پہلے وہ بچ کر رہتا تھا۔ دل نے ہلکی سی وارننگ دی، مگر شیطان نے فوراً کہا، اب تم اتنے کمزور تھوڑی ہو، اور ایان نے کلک کر دیا۔ یہ صرف ایک کلک تھا، لیکن کبھی کبھی ایک کلک پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس رات ایان کو نیند نہیں آئی، دماغ بھرا ہوا تھا، دل بوجھل، پھر بھی شیطان خوش تھا، کیونکہ ہر بار جب انسان اپنی حد پار کرتا ہے، شیطان ایک قدم اور جیت جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو ایان نے فجر کی نماز پھر چھوڑ دی۔ اس بار کوئی افسوس بھی نہیں ہوا۔ یہی سب سے خطرناک سٹیج ہوتا ہے، جب غلطی پر شرم محسوس ہونا ختم ہو جائے۔ دن گزرتے گئے، ایان کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ گھر والوں سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں تلخی سی آ گئی۔ امی کے سوالوں پر غصہ آ جاتا، ابو کی باتوں سے بیزاری ہوتی۔ شیطان نے اسے یہ بھی سکھا دیا تھا، تم صحیح ہو، باقی سب غلط۔ اور جب انسان یہ مان لیتا ہے تو گھمنڈ جنم لے لیتا ہے۔ ایک دن ایان کے بچپن کے دوست حمزہ نے اسے روکا۔ حمزہ نے ہمیشہ سے سیدھا سا تھا، نماز کا پابند اور سوچ بدلنے والا تھا۔ اس نے کہا، ایان تو بدل گیا ہے۔ ایان ہنس پڑا، تو پرانے زمانے کا ہے۔ حمزہ، یہ الفاظ تیر کی طرح حمزہ کے دل میں لگے۔ اس نے نرمی سے کہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تو خود سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایان نے بات ٹال دی اور شیطان نے تالی بجائی، کیونکہ شیطان جانتا ہے جو نصیحت کو مذاق سمجھے اس کا گرنا قریب ہوتا ہے۔ اسی رات ایان نے ایک خواب دیکھا۔ خواب بہت عجیب تھا۔ وہ خود کو ایک گہری سی سرنگ میں گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اوپر روشنی تھی، لیکن وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔
نیچے صرف اندھیرا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو اس کا گلا سوکھا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن پھر شیطان نے کہا یہ صرف خواب ہے، اور ایان نے مان لیا۔ اگلی صبح مسجد سے جنازہ اٹھ رہا تھا۔ محلے کا ایک بزرگ وفات ہو گیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کل ہی تو ان کو دیکھا تھا۔ ایان بھی وہاں سے گزرا، کچھ لمحوں کے لیے رک کر جنازے کو دیکھا۔ دل نے کہا کل یہاں میں بھی ہو سکتا ہوں، مگر شیطان نے کہا ابھی بہت وقت ہے، اور یہ جملہ ابھی وقت ہے شیطان کا سب سے خطرناک جھوٹ ہوتا ہے۔ ایان وہاں سے چل دیا، لیکن اس کے دل کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ غفلت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، ضمیر چپ تھا اور شیطان مطمئن۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب اندھیرا اپنی حد کو چھو لیتا ہے تو رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ باقی کی کہانی کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پارٹ میں، تو ہمارے نیکسٹ پارٹ کو لازمی دیکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔